الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں نے آپ کو یہودی بچے کی اسلام لانے کا واقعہ بتانا ہے جس کا نام عبد القدوس تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ نماز پڑھ کے واپس آتے، مسجد سے باہر آتے تو فوراً گھر نہیں جاتے تھے۔ گلی میں کھیلتے بچوں کو کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے اور بچے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کے آپ کی طرف بھاگتے تھے۔ بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی گود میں آتا، کوئی کسی کو آپ کندھوں پہ اٹھا لیتے اور اس طرح کر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے تھے۔ ان سب بچوں میں امام حسن اور حسین بھی تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی تھے، مسلمانوں کے اور آپ کے رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ ساتھ ایک وہ بھی بچہ تھا جس کا نام عبد القدوس تھا۔ وہ یہودی تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ جیسے باقی بچے کھیلتے، وہ بچہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیلتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ کافی دن گزر گئے، وہ بچہ گلی میں کھیلنے کے لیے نہیں آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے پوچھا تو بچوں نے بتایا کہ عبد القدوس بہت بیمار ہے، اس وجہ سے کھیلنے کے لیے نہیں آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم اس بچے کی عیادت کرنے کے لیے جائیں گے۔ جب عیادت کرنے کے لیے گئے تو وہ بچہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا اور شدید بیمار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے وہ بچہ خوش ہو گیا۔ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اے بچے، تم کلمہ پڑھ لو۔ اب عبد القدوس کے ماں باپ دونوں یہودی تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ میں کیا کروں۔ تو عبد القدوس کے باپ نے کہا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں تم کر لو۔ تو عبد القدوس نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا ہی ہے، کچھ ہی لمحوں کے بعد اس کی روح قبض کر لی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش تھے اور بار بار کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو آگ سے بچا لیا، کہ اگر وہ یہودی ہو کے مرتا تو لازم تھا کہ وہ دوزخ میں ہی جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے آخری لمحوں میں اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ بچہ جہنمیوں سے جنتیوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن کیسی شان ہے اس کی کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، صرف ایمان کی دولت ہاتھ میں آئی اور روح پرواز کر گئی اور وہ جنتیوں میں شامل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، صحابیوں، وہ مسلمان تھا اور مسلمان سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اب ہم ان کو مسلمانوں کے طور طریقے سے اس کو دفن کریں گے اور اس کا جنازہ پڑھائیں گے۔ صحابہ اکرام نے اس بچے کی قبر بنائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور خود قبر میں اترے۔ جب جنازے کے ساتھ چل رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے پاؤں کی ایڑیاں مبارک اٹھا کے چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ پورا پاؤں نیچے کیوں نہیں لگا رہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس بچے کے جنازے میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے آئے ہوئے ہیں اور پاؤں پورا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میں اس وجہ سے پورا پاؤں زمین پر نہیں لگا رہا۔ صحابہ کہتے ہیں جب قبر میں اتارنے کا ٹائم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں خود اترے اور اس بچے کو سپرد خاک کیا، اور کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ رو رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں وہ وقت تھا کہ جب ہمیں خواہش ہوئی موت کی کہ کاش آج عبد القدوس نہ فوت ہوا ہوتا، اس کی جگہ پہ ہم جاتے، یہ درجے ہمیں ملتے کہ ہمارے نبی خود ہمارا جنازہ بھی پڑھاتے، خود ہمیں قبر میں بھی اتارتے اور ہمارے لیے ایسے دعائیں کرتے جیسے عبد القدوس کے لیے کر رہے ہیں، اور کتنے آنسو بہہ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کی جدائی میں۔ صحابی کہتے ہیں موت کی خواہش ہونے لگی اور عبد القدوس کے درجات دیکھ کے ہم حیران تھے، اللہ نے اس کو کتنی شان عطا فرمائی۔ یہ شان اس کو ایمان کی وجہ سے ملی جو اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے اس کو نصیب کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے نصیب ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس بچے کو محبت تھی۔ پہلے وہ کھیلتا تھا آپ کے ساتھ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اور پھر ان کی محبت کی وجہ سے ہی عبد القدوس نے اسلام قبول کر لیا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسی طرح کو کوئی عمل ہم سے بھی اللہ تعالیٰ لے لے کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔